حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ عظیم کارناموں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ مال میں سے انہوں نے انجام دیے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجر بنایا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ تاجر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ تاجر تھے، اور آخر دم تک آپ کی تجارتی قافلے، تجارتی مال، تجارتی سرگرمیاں مسلمانوں کے ہر شعبے کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ مسلمانوں کے ہر ایک ناحیے سے جو کمزوری تھی وہاں پر آپ ساتھ دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو جن جن لوگوں سے زیادہ فائدہ ہوا ان میں تاجر حضرات کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ ابھی آپ اسلام کا اعلان بھی نہیں کیے تھے، اور اسلام آپ 40 سال کو پہنچے بھی نہیں تھے۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سپورٹ ملا وہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو کہ بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ ان کی تجارت سے آپ کے نکاح کے بعد آپ کو بہت بڑا سپورٹ ملا، اور انہی کی تجارت کے مال سے نبوت کے بعد بھی آپ کو بہت بڑا سپورٹ ملا۔ جب آپ نبی بنے، نبی بننے کے بعد آپ پریشان تھے، حیران تھے، اس موقع پر جن کی تسلی کام آئی، جن کی حوصلہ افزائی کام آئی، وہ بھی تاجرہ تھیں، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے ساتھ رہنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، جن کے مال کا ہجرت کے موقع پر اور ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد بھی آپ کو مال کام آتا رہا۔ انہی لوگوں میں جو اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی تجارت کا کام کیا کرتے تھے، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی بہت بڑے تاجر ہیں۔ تو گویا اسلام کے آغاز میں اسلام کو، مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، یعنی طاقتور بننے میں اور اپنے پیروں میں کھڑے ہونے میں، ہمت دلانے میں اور مشکلات میں ساتھ دینے میں، وہ تاجروں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ ہر دور میں بھی جہاں بھی اسلام کا بڑا کام آیا، دین کا بڑا کام آیا، وہاں پر تاجروں کا مال ہی امت کو بہت بڑا سپورٹ کرتا رہا۔ آپ ذرا ہماری تاریخ کو دیکھیں کہ 100 سال پہلے جن مدارس کو ہندوستان کے اندر بنیاد ڈالی تھی، ان مدارس کو قائم کرنے والوں میں بھی تاجروں کا ہاتھ ہے، چاہے وہ شمال کے اندر ہو، چاہے وہ جنوب کے اندر ہوں۔ 100 سال سے اگر کوئی مدرسہ آج بھی آباد ہے تو ان مدرسوں کو بنیاد ڈالنے والے، ان مدرسوں کو چلانے والے، ان مدرسوں کو سپورٹ کرنے والے تاجر حضرات ہی ہیں۔ اور آج اگر کہیں بڑے بڑے مساجد ہیں تو ان مساجد کی تعمیر میں بھی بڑے بڑے تاجروں کا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے، ایک بڑا سپورٹ تاجروں کا ہوا کرتا ہے۔ یعنی چھوٹا موٹا تو تعاون سب کا ہوتا ہے، سمجھے آپ، لیکن ایک بڑے انداز میں، بڑے مقدار میں جو تعاون ہوتا ہے وہ تاجروں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی بیت المال چل رہا ہے جس میں بڑے پیمانے پر اگر بیواؤں کو راشن دیا جا رہا ہے تو ان بیت المال میں راشن دینے کے لیے جو آگے بڑھنے والے وہ تاجر حضرات ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ایک بہت بڑے پیمانے پر مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ان کھانا کھلانے والوں کے اندر بھی تاجروں کا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی مدرسے کو جو ہے بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے،
بڑے پیمانے پر تو وہاں پر بھی تاجروں کا ہی مال کام آتا ہے۔ اگر کوئی بڑے پیمانے پر کتابوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، قرآن کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور پرنٹ کیا جا رہا ہے، تو اس قرآن کی پرنٹنگ میں، اس قرآن کی تقسیم میں بھی تاجروں کا ہی ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اسلام سے آج تک بھی تاجروں کو بہت بڑا مقام دے رکھا ہے۔ اسلام کے نشر و اشاعت میں، اسلام کے تعاون میں، مسلمانوں کے تعاون میں تاجروں کو بہت بڑا مقام اللہ نے دے رکھا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اگر ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، سچائی سے تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر حضرات قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک آدمی ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، زبان کو اپنے باقی رکھتا ہے اور امانت داری تجارت کرتا ہے، تو وہ اس کا مقام انبیاء کرام کے مقام کے برابر اللہ کے رسول نے کہا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا تو اگر آدمی، ایک آدمی بیچنے والا، ایک آدمی خریدنے والا ہے، اگر دونوں کے دونوں اگر امانت دار ہیں اور یہ دو تاجر ہیں، دونوں پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، دو پارٹنرشپ میں کام کرنے والے، دو پارٹنرشپ میں تجارت کرنے والے، ان کے بارے میں کہا میں تیسرا اللہ رہوں گا، یعنی ان کے ساتھ ہیلپ کرنے والا اللہ تعالیٰ رہے گا۔ تو اگر دو تاجر ملتے ہیں تو تیسرا اللہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے، میں ان کا ثالث بن جاتا ہوں۔ تین اگر تاجر مل جاتے ہیں تو چوتھا اللہ اس میں آ جاتا ہے، میں اس کا رابع بن جاتا ہوں، میں اس کا پارٹنر بن جاتا ہوں۔ تو گویا تاجر حضرات اگر پارٹنرشپ میں کام بھی کرتے ہیں، مل کر کام بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پارٹنر بن جاتا ہے۔ یس، اب دیکھو آپ ذرا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مال سب سے زیادہ جس وقت مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آیا وہ جنگ تبوک کے موقع پر بھی ہے، یعنی مسجد کی تعمیر تھی اس موقع پر بھی، کنواں خریدنا ہوا اس موقع پر بھی، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو 100 اونٹ آپ نے کھڑا کر دیا، پھر اعلان کیا پھر 100 اونٹ، پھر اعلان کیا پھر 100 اونٹ، پھر اعلان کیا پھر 100 اونٹ، 1000 اونٹ بھی اللہ کے رسول کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عثمان غنی کوئی بھی گناہ کرے ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی خوشخبری، اس طرح کی بات سابقہ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں اللہ کا رسول نہیں کہا تھا۔ صدیق کے بارے میں اللہ کا رسول نہیں کہا تھا کہ ابوبکر آپ جو گناہ کرو گے اس کے بعد تمہارا کوئی گناہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ عمر فاروق سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو گناہ کرو گے تمہارا گناہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ تم جو گناہ کرو گے تمہارا گناہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کا رسول نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہارا کوئی گناہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی تم پکڑ میں نہیں آؤ گے۔ اس قدر بڑی خوشخبری سنائی اللہ کے رسول نے، کب؟ جنگ تبوک کے موقع پر، جو آپ نے وہاں پر اللہ کے رسول کو تعاون کیا۔ حالانکہ اس تعاون کرنے والوں ابوبکر صدیق بھی تھے۔ میں کیا لے کر آیا؟ پورا گھر کا سامان لے کر آئے۔ عمر فاروق بھی تعاون لے کر آ رہے ہیں، کیا لے کر آئے؟ آدھا سامان لے کر اللہ کا رسول۔ اور ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کا رسول نے تو اعلان کیا ہے کہ بھائی میں کچھ تعاون نہیں کر سک رہا ہوں، تو رات میں جاتے ہیں یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں، وہاں پر پانی کھینچ کر وہ اس کے کھجور کے جھاڑوں کو پانی پلاتے ہیں، رات بھر پانی پلانے کی صورت میں ایک مٹھی بھر کھجور ان کو یہودی دیتا ہے، اور مٹھی بھر کھجور لے کر نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کا رسول بس اتنا ہی میرے پاس میں یہ کر رہا ہوں۔ تو وہ مٹھی بھر کھجور کر اللہ کے رسول نے اس پورے مال پر ایسے چھڑک دیا تاکہ تبرک کے طور پر ہو، برکت کے طور پر ہو۔ تو اس جنگ میں مٹھی بھر کھجور دینے والے بھی ہیں، آدھا سامان دینے والے بھی ہیں، پورے گھر کا سامان بھی لانے والے ہیں، اور 1000 اونٹ کی شکل میں سامان دینے والے بھی ہیں۔ اور ان میں کون ہے؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ امت کو کس قدر بھی مطلب اپنے مال سے نوازتے رہیں، دیتے رہیں، مدد کرتے رہیں، ہیلپ کرتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔
امت کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آپ اپنے مال کے خزانے کھول دیجیے، اب بھرپور تعاون 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 بانٹتے رہیے، تقسیم کرتے رہیے، لیکن پھر بھی امت کیا اس کا 100% بدلہ صلہ وفاداری میں دے سکتی؟ دینا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ آپ نے پورا کا پورا مال امت مسلمہ کے خزانے میں لگا دیا، پورا لگا دیا، لیکن آخری مرحلے میں لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو کر آپ کی شہادت تک پہنچ رہے ہیں۔ بھئی جن لوگوں کو انہوں نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، تجارت کے موقع پر مال تقسیم کیا، پانی ان کو پلایا، مسجد ان کو دلائی، جنگ میں ان کو گھوڑے دیے، ان کو اونٹ دیے، سب کچھ دیا، لیکن آخر مرحلے میں یہی لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے مخالف ہو سکتے ہیں لوگ۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی مطلب امت کے لیے بہت کچھ لٹا رہا ہے تو اس امت سے یہ امید نہیں رکھنا کہ بس پوری کی پوری قوم میرے تابع ہو جائے گی، میری بات سنے گی، میری تعریف کرے گی، میری جو ہے مجھ پر یعنی میرا اچھا سلوک کرے گی۔ ضروری نہیں ہے۔ آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں یا لوگ غلط فہمی میں آ سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن لوگ غلط فہمی میں آ گئے تھے۔ لوگ غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ بھئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست احباب کو زیادہ عہدوں سے نوازتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو یہ عہدوں سے نوازتے ہیں، مال سے نوازتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی، جبکہ آپ صلاحیت کی بنیادوں پر، ضرورت کی بنیادوں پر آپ لوگوں کو مال دیتے تھے، عہدے دیا کرتے تھے، لیکن لوگ غلط فہمی میں آ گئے۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کبھی آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، یا آپ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی لوگ غلط فہمی میں آ سکتے ہیں، تب بھی مخالف ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر لوگ غلط فہمی میں آ گئے تو آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ تو بندہ جو کچھ کرتا ہے نا، بس اللہ تو راضی ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے اچھا سمجھیں نہ سمجھیں، اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح کریں، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، اللہ تو اس کو دیکھنے والا ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے، تو ان کے ذہنوں کو پھیرنے والا ہے۔ یہ سمجھ کے اگر کوئی آدمی، مالدار آدمی آج اگر اچھے کام کرتا ہے نا تو وہ سکون سے مر سکتا ہے۔ آج اچھے کام کرنے والا اگر امت سے یہ توقع رکھے، یہ امید رکھے کہ امت میری تعریف کرے گی، میرا سپورٹ کرے گی، میرے ساتھ رہے گی، ضروری نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملے ہو رہے ہیں۔ تو عثمان غنی کے ساتھ ہی ایسے ہوا کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن پھر بھی لوگ غلط فہمی میں آ گئے، حتیٰ کہ غلط فہمی میں آ کر کبھی ہو سکتا کہ چلو پیچھے برائی بیان کرتے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے پیچھے لوگ برائی بیان کرتے رہیں، آپ کو بدنام کرتے رہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر بدنامی نہیں بلکہ الٹا عثمان غنی کو شہید ہی کر دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ غلط فہمی اور یہ مطلب دشمنی کا حد ہو گئی۔ ایک آدمی جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ تم جو گناہ کرو گے تمہارے گناہ قابل مواخذہ نہیں ہوا، اس قدر آپ کی فضیلت ہے، اور اللہ کا رسول کے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور آپ نے مطلب مکہ میں، مدینے میں، ہر جگہ مسلمانوں کا آپ نے ہیلپ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ کا صلہ کیا دیا؟ آپ کو شہید کر دیا۔ اس سے بڑھ کر مطلب نادان قوم کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا محسن ہے، جو آپ پر احسان کرنے والا ہے، اسی کو دنیا سے مٹا دے، اس کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں تم کو۔ اس قدر معاملہ امت کر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے راہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مال ہے تو مال سے، صلاحیت ہے تو صلاحیت سے، علم ہے تو علم سے، طاقت ہے تو طاقت سے، تجربہ ہے تو تجربے سے،
جو بھی ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے امت کی کہیں نہ کہیں خدمت ہو سکتی ہے، تو آگے بڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خدمت مانگنے سے پہلے، ہماری صلاحیتوں کو مانگنے سے پہلے ہمیں آگے بڑھ کر دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔